الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا فرض ہے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب کی چیز ہے، ایسے ہی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی ثواب کا ذریعہ اور ثواب کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس مجلس میں ہو اس مجلس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیوں کو اور 3 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اور خوبیاں بیان کرے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک تو ہم سیرت بیان کریں اللہ کے نبی کی، ہم اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کریں، یہ تو خود بنانے والا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم اس نیت سے سنیں کہ جو خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے، وہ صفتوں کو ہم ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان خوبیوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو اللہ نے پسند فرمایا اور قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہ صفتیں دیکھتے ہیں اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ان خوبیوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اس آیت کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی ایک رسول تمہارے خاندان میں سے ہم نے بھیجا۔ یہ چونکہ پہلے مخاطب مکہ کے لوگ تھے، قریش لوگ تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی خاندان میں اور تمہارے ہی نسل میں ہم نے ایک رسول بھیجا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے میں سے ہی ایک رسول بھیجا، ہم نے کوئی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کوئی جنات کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ تم کو شریعت کا سمجھنا آسان ہو جا رہا ہے۔ اگر فرشتہ آتا رسول بن کر ہمارے لیے دشواری ہو جاتی، اس لیے کہ نہ ان کو تو بھوک لگتی ہے، فرشتوں کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی خواہشات اور جذبات ہیں، تو ہمارے لیے مشکلیں ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ احکام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ من انفسکم، من انفسکم کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم نے تمہارے میں سے نفیس اور سب سے بہترین آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے عمدہ رسول کو بھیجا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میری والدہ تک یا میرے والد تک کوئی بھی ایسی اولاد نہیں ہے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوئی ہوں، سب نے نکاح کیے ہیں اور نکاح کے نتیجے میں سب اولادیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی کہیں پر بھی حرام طریقے سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک۔ یہ خاندان کی نفاست ہے اور یہ نفیس خاندان کی یہ علامت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود
نفاست کو اور نفیس ہونے کو حدیثوں میں بیان فرمایا، کیسے نفیس اور کیسے عمدہ تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ اللہ فرمایا، گرمی سخت تھی جس کے نتیجے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ جاری ہو گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے موقع مناسب سمجھا، ایک شیشی لی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جہاں گر رہا تھا اس شیشی میں انہوں نے اس پسینے کو لے لیا۔ اچانک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا کہ کیا کرتی ہو؟ تو کہ آپ کے پسینے کو جمع کرتی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ اس بنیاد پر کہ آپ کے پسینے کی خوشبو یہ عنبر اور مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے نفیس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کا نکاح ہے، آپ سے جو ہو سکے تعاون فرمائیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن کل تم آنا اور ایک شیشی، ایک بوتل اور ایک لکڑی کو لے کر آنا۔ وہ دوسرے دن وہ صحابی وہاں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کو لیا اور ہاتھ پر پسینہ جیسی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ذریعے سے اس بوتل میں وہ پسینہ بھر کر دیا کہ اس کو جو ہے تمہاری بیٹی کو کہنا کہ نکاح کے موقع پر اس لکڑی کے ذریعے سے اس خوشبو کو استعمال کرنا۔ چنانچہ اس پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ خوشبو کو استعمال کیا جاتا تو پورے مدینہ میں ایک خوشبو دار پورا ماحول بن جاتا، پورا گھر معطر ہو جاتا، حتیٰ کہ اس گھر کا نام ہی رکھ دیا گیا خوشبو والا گھر۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست جو من انفسکم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ اصل تو مجھے وہ بیان کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جبکہ امتی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ عزیزن کا لفظ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، نہیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کو جبکہ امتی کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے پھر وہ دنیاوی تکلیف ہو چاہے پھر وہ اخروی تکلیف ہو، شاق گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت جو ہے اللہ کے نبی سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہ امت کا درد و غم اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر احکام میں اس بات کی رعایت کی ہے کہ امت پر مشقت نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر آئے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی اور پیچھے صحابہ نے بھی پڑھی۔ دوسرے دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھی۔ تیسرے دن آئے پھر پڑھی۔ چوتھے دن صحابہ انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی کمرے سے باہر نہیں آئے، صحابہ انتظار میں رہے حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی باہر نہیں آئے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ تم لوگوں کا شوق دیکھ کر مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ یہ تراویح جو نوافل اور سنت کے طور پر پڑھی جاتی ہے وہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جاوے اور تمہارے لیے مشقت کی چیز نہ بن جاوے، یعنی امت پر یہ تکلیف اور مشقت نہ آ جاوے، اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے باہر نہیں آئے۔ وہ خیر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سنت موقدہ کو جاری کیا گیا، لیکن فرض سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔
دوسرا مسئلہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب معراج میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں سے 50 نمازیں ملی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جیسے ہی انہوں نے کہا کہ امت نہیں نبھا پائے گی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، فوراً اللہ کے تعالیٰ کی خدمت میں وہاں پہنچے اور نمازوں کو کم کروایا، کم کرواتے کرواتے 5 تک لے آئے، اسی مشقت کے خوف سے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری مشقت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی ہر وضو کے وقت مسواک کرے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب پر رکھا کہ میری امت مشقت میں نہ آ جاوے، نہیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری امت کے لیے ہر نماز کے وقت میں مسواک کو فرض قرار دے دوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی احکام میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ امت پر کوئی مشقت نہ آ جاوے، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی ہے۔ خالی دین کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی امت کوئی تکلیف میں آ جاوے یہ اللہ کے نبی کو گوارا نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دھوپ میں گرم کیا ہوا جو پانی ہوتا ہے، پھر دھوپ میں رکھ دیا ایک پانی، وہ گرم ہو گیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا پانی موجود ہو تو ایسے پانی کو استعمال مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کوئی اخروی نقصان نہیں بتایا، اس کے کہ اس کے نتیجے میں داغ جو سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اس بیماری کے لگنے کا اندیشہ ہے، یہ فکر کہ اس تکلیف میں امت مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اس کا حکم دیا۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت نبی سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی سے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ میرا امتی کوئی غلط عقیدوں میں پھنس جاوے جس کے نتیجے میں اس کو جہنم میں جانا پڑے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کو اس سے تو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی بیان کی قرآن نے آگے، حریص علیکم، تم پر حریص ہے۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ حریص ہمارے زبان میں اگر ترجمہ کرے تو جو لالچ کسی چیز سے رکھتے ہیں، آج ہماری دنیاوی طرف یہ حرص ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کس پر دی؟ امت سے حرص دی کہ یہ امت جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیسے بن جائے، یہ حرص تھی۔ ایک ایک کے فائدے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا رہے ہیں کہ وہ اس عقیدے سے بچ جاوے، اس برائی سے بچ جاوے اور جنت میں جانے والا بن جاوے۔ حریص علیکم، کیسی حرص اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی تھی، امت کے ایک ایک فرد کی تھی۔ میں آپ کو ایک قصے سے بتاتا ہوں کہ کیسی حرص تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے کہ مجھے پر خون بہا لازم ہو گیا ہے اور اس کی دیت مجھے دینی ہے، تو میرے پاس رقم نہیں ہے، آپ مجھے رقم دیجیے۔ یعنی اس کی ایک ضرورت کے لیے رقم لینے آیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ رقم دی۔ رقم دینے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ دیہاتی رقم لینے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے تو میرے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک اب تک نہیں کیا ہے۔ وہ دیہاتی یہ کہتا ہے۔ اب اسی مجلس میں صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی، وہ صحابہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی جو اللہ کے نبی کے خلاف وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، فوراً ان کی تلواریں نکل آ جاتی تھی، فوراً صحابہ کھڑے ہوئے، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، قریب تھا کہ اس کا بھی مار پیٹ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا کہ رک جاؤ رک جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر واپس اس دیہاتی کو بلایا۔ دیہاتی کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کو رقم دی اور اچھی خاصی رقم دی اس کو، اور پھر کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ تو اس دیہاتی نے اب دعائیں دی کہ اللہ کے نبی آپ نے تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان کی زندگی میں برکت دے۔ یہ جملے دیہاتی نے کہے۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دیہاتی کو کہا یہ جملے جو ابھی تو نے نقل کیے ہیں وہی جملے مسجد میں آ کر صحابہ کے سامنے نقل کر دیں تاکہ صحابہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ دیہاتی جو ہے مسجد میں آیا، اللہ کے نبی نے وہی سوال کیا اور اس دیہاتی نے کہا کہ میرے ساتھ میرے نبی نے بہت اچھا سلوک کیا، میرے نبی اور میرے نبی کے خاندان میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے گئے۔ تو صحابہ جو ہے ٹھنڈے ہو گئے۔ اب آگے کی بات اصل سننی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیہاتی اور میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی ایک بندہ ہے، اس کی اونٹنی اس کے پاس سے بھاگ گئی یا اس کا اونٹ اس سے بھجک کر بھاگ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بھاگ گیا ہے تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے نتیجے میں اونٹ زیادہ تیزی سے آگے بھاگنے لگا۔ تو جو اونٹ کا مالک تھا اس نے کہا کہ تم سب رک جاؤ، تمہاری وجہ سے میرا زیادہ نقصان ہوتا ہے، تم سب یہاں رک جاؤ، میں اس کو بلا لوں گا۔ چنانچہ جو اونٹ والا تھا اس نے کھجور کے خشک خوشے لیے اور اس طریقے سے پھسلایا جس کے نتیجے میں وہ اونٹ اس کے پاس آ گیا اور اس کے اوپر اس نے کجاوا رکھا اور وہ اپنے اونٹ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ اگر تم لوگ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے تو مجھے خوف تھا کہ ایمان کو چھوڑ کر یا میری توہین میں اسی حالت میں اگر موت آ جاتی تو یہ آدمی جہنمی بن جاتا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، اس بنیاد پر میں نے آپ کو روکا اور میں نے اس کے ساتھ کمرے میں جا کر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ بندہ جہنم سے کیسے بچ جائے۔ یہ تھی حریص علیکم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی، حریص، امت کو کیسے جنت میں لے جاوے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑن تھی۔ اسی بنیاد پر جس نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی زندگی میں، وہ کافر سے بھی زیادہ منافق تھا، عبداللہ ابن ابی۔ اس نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ جو امی جان پر تہمت لگائی ہے وہ بھی اس نے لگائی تھی، جو سورہ نور میں جس کا واقعہ مذکور ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں 10 آیتیں نازل فرمائی۔ تو وہ تہمت لگانے والا بھی عبداللہ ابن ابی تھا، بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن پھر بھی جب اس کے کفن کی باری آئی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چادر مانگی گئی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر مبارک دے دو تاکہ اس میں میرے والد کو کفن دے سکوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار کر دے دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ اڑن تھی جس نے زندگی بھر تکلیفیں پہنچائی ہے۔ آگے جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مناسب نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا سخت دشمن رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آیا لا تصلی علی احد منہم، کہ تم اللہ کے نبی نماز مت پڑھو، اس لیے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ سب جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں، لیکن درد کیا ہے کہ پڑھاؤ جس کے نتیجے میں اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ حریص علیکم بالمؤمنین، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے یہ درد و غم تھا کہ ایک ایک آدمی کیسے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خوبی اس آیت میں بیان کی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی ہے، وہ صفتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے اس صفتوں کو قرآن میں استعمال کیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہی صفتیں خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے۔ یہ رؤوف کا ترجمہ اردو زبان نہیں کر سکتا ہے، یہ رؤوف جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خالی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رحمت کی انتہا جس ہو سکتی ہے اتنی رحمت امت پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، رؤوف الرحیم۔ کیسی محبت،
کیسی شفقت تھی اللہ کے نبی کی. حدیث میں آیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ وہ دعا ہر نبی نے دنیا میں استعمال کر لی جو مقبول ہونے والی تھی، قبول ہونے والی تھی، لیکن میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کی. میں قیامت کے دن جس وقت میری امت کا حساب کتاب چل رہا ہوگا اس وقت اس دعا کو میں استعمال کروں گا اور اللہ سے شفاعت کی درخواست کروں گا کہ اللہ مجھے سفارش کرنے کا حق دے دے. چنانچہ وہ حق دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کرنے والے جو ہوں گے ان کی بھی بخشش فرمائیں گے. یہ ہے اس امت سے رحم اور محبت اور شفیق ہونا. آج اسی نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں ہے. جو اڑن میں قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کے منظر سے پہلے کا جو عالم ہوگا اس عالم کو کتابوں میں جس کو بیان کیا ہے کہ ہر نبی اور ہر امتی کی زبان پر ایک ہی چیز ہوگی، یا نفسی یا نفسی یا نفسی، میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. ایسے موقع پر بھی ہمارے نبی کی زبان پر ہوگا یا امتی یا امتی یا امتی، میری امت کا کیا ہوگا. اسی کو بیان کیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنی شفقت اور اس کی رحمت والے. بہت سارے حدیثوں میں اس کے واقعات ہیں. بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اڑن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کی ہم قدر کریں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہم سے کہ میرا امتی کیسا ہو اس طریقے سے بننے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں. ہم بھی لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہیں. ہم کو بھی اڑن ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، ہم کو اڑن ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے ہم ہمارے دھن میں مست ہیں، یہ نہیں ہے مسلمان. تو اس آیاتوں کے اندر ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے. آگے سے آیت میں بیان کیا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کسی کو نبی کی تعلیم اچھی نہیں لگتی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتا ہے، تو بیان کیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرتے ہو تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اللہ کے نبی کہہ دو اللہ مجھ کو کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے. یہ تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے سب احکام ہے. اس آیت کے بارے میں بات پوری کرتا ہوں جو اخیر میں نے جو آیت پڑھی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کے بارے میں روایت میں آیا کہ کوئی بندہ صبح کے وقت 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے غموں کو، اس کی فکروں کو، اس کے حاجتوں کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے درد و غم کی جو فکر تھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.